جب اس نے کہا نہیں مجھ سے آگے تابعی پیدا ہو سکتے ہیں، میں تو سیل بن گیا، اسلام کا سیل بن گیا، محبت مصطفیٰ کا سیل بن گیا، اب مجھ سے ایمان کا جسم اور اسلام کا جسم تشکیل پا رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا صحابی صفا کی بارگاہ میں بیٹھ کر پہلا اپنے آپ کو تیار تو کر لے، ایسا ہو جا کہ جو تجھے دیکھے وہ خود سے تیرا جیسا ہو جائے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں صحابیوں پریشان نہ ہو، جس کا حکم قرآن میں آ گیا فرض ہو گیا، جس کا حکم آ گیا واجب ہو گیا، نص صحیح آ گئی واجب ہو گیا، میری سنتوں میں دیکھ لیا موقدہ ہو گیا، غیر موقدہ ہو گیا، مجھے کرتے ہوئے دیکھا سنت بن گئی۔ اگر کسی کا حکم نہ ملا تو پریشان نہ ہوا کرو کہ رأیت مینی، فرمایا یا رسول اللہ نماز قصر کیسے پڑھیں، اس کا تو حکم نہیں آیا۔ فرمایا کیا مجھے دیکھو، جیسے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو بس میری پیروی کرتے چلے جاؤ، حجر اسود کو چومے یا نہ چومے جیسے میں کرتا ہوں کرتے چلے جاؤ، کتنے طواف ہوں گے جیسے میں کرتا ہوں کرتے چلے جاؤ، پھر کس طرح حج ہوگا، مناسک کیسے ہوں گے جیسے میں کرتا ہوں کرتے چلے جاؤ، وراثت تقسیم کیسے ہوگی، امپلیمنٹیشن آف دا آرڈر آف قرآن کیسے ہوگا، جیسے میں جرت و بہادر، بس تمہارا کام یہ ہے کہ مجھے تکتے رہو۔ یا رسول اللہ پھر تحویل قبلہ کے وقت اب کسی نے حضور سے پوچھا تھا کہ اب کیا کریں، نماز کے وقت کس کو فرصت تھی، کس کو جرت تھی، کون نماز توڑ کے پوچھ سکتا تھا، حضور بھی نماز میں تھے، صحابہ بھی نماز میں تھے، دوران نماز کیا تھی، فداک ابی و امی یا رسول اللہ کا عشق تھا، محبت تھی، فنائیت تھی، بقائیت تھی، سب کچھ تھا۔ پھر اس نگاہ سے اس سیل نے دیکھا، ایمان کے سیل نے دیکھا، ایمان کے جسم کے سیل نے دیکھا کہ میرا مرکز و محور ابھی یہاں تھا اب وہاں چلا گیا۔ ایک دوسرے سے پوچھا ہوگا اے سیل کیا کروں، اس نے کہا ہوگا ہم تو جڑے ہی تب ہیں کہ جب محبت مصطفیٰ ملی، آج تیری محبت وہاں تھی تو تیرا قبلہ وہاں تھا، اب تیری محبت پیچھے چلی گئی تیرا قبلہ بھی بدل گیا، بھئی تجھے اس سے غرض نہیں، تیری جان تو محبت مصطفیٰ میں ہے، جہاں جہاں تیری جان جاتی جائے وہیں تیرا قبلہ ہوگا۔ اب آگے چلیے، یہ سلسلہ چلتا چلا گیا یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا کہ میں نے آج کے دن جب سب کچھ دیکھ لیا، اسلام کے اندر آرگنز بھی بن گئے، اسلام کی کڈنیز بھی بن گئی، پھیپھڑے بھی بن گئے، لنگز بھی بن گئے، آنکھیں بھی آ گئی، پھر وجدان بھی آ گیا، پھر تمام وجود مکمل کر دیا گیا، تمام جوارے ہاتھ بھی مکمل، ٹانگیں بھی مکمل، جرت بھی، دل بھی، ہر شے اپنی اپنی اور دماغ بھی اپنی اپنی حرکت کرنے لگ گیا۔ جب اللہ نے دیکھا کہ اسلام کا جسم تو مکمل ہو گیا، دماغ اپنا کام کر رہا ہے، دل اپنا کر رہا ہے، روح اپنی کر رہی ہے، نفس اپنا کر رہا ہے، ہاتھ اپنی جرت کے ساتھ کھڑے ہیں، قدم اپنی قوت پہ کھڑے ہیں، پھر فنکشن دل بھی اپنا فنکشن کر رہا ہے، کڈنی بھی کر رہی ہے، پھیپھڑے بھی کر رہے ہیں، ہر کوئی متحرک ہو گیا، تو تب اللہ نے فرما دیا میرے دین کو مکمل کر دیا۔ آج میں نے دیکھ لیا، میں نے ایمان کے جسم کے ان سیلز کو تیرے بارگاہ میں جھکتے ہوئے بھی دیکھا، غزوہ احد میں قربان ہوتے ہوئے دیکھا، بدر میں جانے دیتے ہوئے دیکھا، خندق میں خندق کھودتے ہوئے دیکھا، پھر صفا میں بھوکے رہتے ہوئے دیکھا، تیرے چہرے اور مکھڑے کو تک کے بھوکوں کو بجھاتے ہوئے دیکھا، پھر ہر حال میں جان دیتے ہوئے دیکھا، حدیبیہ پر جب وعدہ بھی ایفا نہ ہوا تو تیرے ساتھ پھر تجھ پر ایمان لاتے ہوئے واپس جاتے ہوئے دیکھا، تو نے طواف نہیں کروایا، نہیں کیا، طواف کعبہ چھوڑ کر عثمان غنی کو آتے ہوئے دیکھا، پھر بیت عقبہ ثانیہ اور اولا کرتے ہوئے دیکھا، پھر مدینہ کی وادی میں جا کر ریاست مدینہ کا قیام لاتے ہوئے دیکھا، اس انقلاب کو برپا کرتے ہوئے دیکھا، بھوکوں کو کھلاتے ہوئے دیکھا، پیاسوں کی پیاس بجھاتے ہوئے دیکھا، بوڑھوں کی مدد کرتے ہوئے دیکھا، اپنوں کو گلے لگاتے
لڑاتے ہوئے دیکھا اور دشمنوں کو غراتے ہوئے دیکھا، آپ کی خاطر اپنا جان مال عزت آبرو لٹاتے ہوئے دیکھا۔ آج جب میں ان کو فتح مکہ کے وقت دیکھ رہا ہوں، یا رسول اللہ آج تو تلوار چلاتے، آپ نے فرمایا تلوار نہیں، آج امن چلے گا۔ فرعون کے سر جھک گئے، دشمنوں کے سر جھکا دیے، مگر تلوار نے نہیں، محبت مصطفیٰ جھکا رہی ہے۔ آج جب میں نے ان کا حال دیکھا تو پھر میں نے بھی جبریل کو کہا جاؤ، یہی تو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام تیرا دین بن گیا۔ مگر سن لیں، اسلام کی اکائی کا نام عاشق مصطفیٰ ہے، اسلام کی اکائی کا نام عشق مصطفیٰ ہے، اسلام کی اکائی کا نام محبت مصطفیٰ ہے، اسلام کی اکائی کا نام ناموس مصطفیٰ ہے، اسلام کی اکائی کا نام غلامی مصطفیٰ ہے، اور اسلام کی اکائی کا نام منہاج القرآن ہے۔ اب آگے چلیے، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ پروسیس چلتا ہے، مگر وہ پروسیس رکا نہیں۔ میں مثال یہ دے دیتا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی تھے، وہ ایمان کے جسم کے پہلے سیل تھے، مگر ان سے وہ سیل سے 2 سیل پروڈیوس ہو گئے، اگلے سیل پروڈیوس ہوتے چلے گئے، تو جو انہوں نے پروڈیوس کیا وہ عبد الرحمن بن ابو بکر امت کو چھوڑ گئے۔ پھر سیدنا عباس پہلے سیل تھے، پھر اس سے نئے سیل جنم لے گئے، G1 G2، اور پھر وہ ایم فیز، سارے فیزز مکمل ہوئے، تو نتیجے میں عبداللہ ابن عباس آ گئے۔ پھر عمر، سیدنا عمر فاروق تھے، وہ پہلا سیل تھا جس نے حضور کے لیے جان بھی دی، حضور کی بارگاہ میں رہ کر وہ خلیفۃ المسلمین بنے۔ انہوں نے جب آگے سیل امت کو دیا، اس کا نام عبداللہ بن عمر تھا، اور وہ سلسلہ آگے ملٹی پلائی ہوتا چلا گیا۔ ابھی انقریب ہی دور گزرا تھا کہ اس سیل نے آگے ملٹی پلائی ہو کر عمر بن عبدالعزیز امت کو دے دیا۔ سیل تھے، پھر سیدہ سمیہ ایک سیل تھی، انہوں نے اسلام کے جسم میں اپنے سیل ہونے کا کردار ادا کیا، مگر جاتے جاتے آگے عمار بن یاسر دے گئے۔ ان کے در کی معلومات ہے، اس میں دین کی معلومات ہے، اس میں حضور کے قول کی، فعل کی اور تقریر کی اور حدیث مصطفیٰ کی معلومات ہے، اقوال مصطفیٰ کی معلومات ہے، اخلاق مصطفیٰ کی معلومات ہے، اور انقلاب مصطفیٰ کی معلومات ہے۔ یہ آگے منتقل کر گئے، جس میں قرآن بھی تھا، حدیث بھی تھی، تفسیر بھی تھی، توجیہ بھی تھی، تفریح بھی تھی، توضیح بھی تھی، جس میں اشارات بھی تھے، دلائل بھی تھے، استدلال بھی تھا، استنباط بھی تھا، تجدید بھی تھی، احیاء بھی تھا، اور شیوخ الاسلام بھی تھے۔ متصل ہوتے ہیں، یہ سیل منتقل ہوتے چلے گئے۔ پہلی صدی آئی تو انہی سیلز نے آگے سعید بن مسیب، حضرت سعید بن مسیب جیسے محدث امت کو 105 ہجری میں دے دیے، انہوں نے حسن البصری جیسے فقیہ اور محدث 110 ہجری میں دے دیے، جڑی ہوئی ہیں ہجریاں۔ اور پھر انہوں نے آگے امام ابن شہاب الزہری 124 ہجری میں دے دی، انہوں نے آگے امام لیث بن سعد 175 ہجری میں آگے منتقل کر دیا۔ وہ ڈی این اے منتقل ہو رہا ہے، یہ سب متصل ہیں۔ پھر انہوں نے آگے امام مالک کو 179 ہجری میں امت کو دے دیا، پھر انہوں نے امام عبداللہ ابن مبارک کو 181 ہجری میں امت کو دے دیا، انہوں نے آگے امام احمد بن حنبل کو 241 ہجری میں امت کو دے دیا، پھر انہوں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری کو 256 ہجری میں امت کو دے دیا، انہوں نے امام ترمذی کو 279 میں دے دیا، امام ابو الحسن اشعری کو 324 میں دے دیا، پھر امام ابن عبد البر جو ہے 463 میں آ گئے، چلتے چلتے امام غزالی 505 میں آ گئے، غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 561 میں آ گئے، امام ابن الجوزی 597 میں آ گئے، شہاب الدین سہروردی 632 میں آ گئے، علامہ ابن تیمیہ 728 میں آ گئے، امام ابن حجر اسقلانی 852 میں آ گئے، جلال الدین سیوطی 911 میں آ گئے، حضرت مجدد الفسانی 1000
1134 میں آ گئے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1166 میں آ گئے، اور پھر 1176 میں آ گئے، امام شوکانی 1250 میں آ گئے، اعلیٰ حضرت 1340 میں آ گئے، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی اسی دور میں تھے، اور اب وہ دور آیا سارا ڈی این اے منتقل ہو کے شیخ الاسلام کو مل گیا۔ جینز اگلی نسل میں نہیں، 3-4 نسلوں کے بعد اتنا مضبوط ہو کر آتا ہے کہ اپنے اصل کی، یہ تو شبیہ ہے اپنے اصل کی۔ کبھی 5ویں صدی میں آ گئے، کبھی 7ویں میں آ گئے، کبھی 11ویں میں آ گئے، خدا کی عزت کی قسم 14ویں صدی میں جو ڈی این اے ملا ہے اتنا عکس مل گیا ہے، کہتے ہیں یہ تو شبیہ ہے چڑے بارگاہ مصطفیٰ۔ ڈی این اے میں وراثتی معلومات تھی، سیل سے سیل میں منتقل ہو رہی تھی، کسی کو تفسیر ملی منتقل ہو گئے، حضور سے حدیث ملی منتقل ہو گئی، حضور سے ادب ملا منتقل ہو گیا، حضور سے لیڈرشپ ملی منتقل ہو گئی، حضور سے قیادت ملی منتقل ہو گئی، حضور سے سیادت ملی منتقل ہو گئی، حضور سے انقلاب ملا منتقل ہو گیا، حضور سے فخر ملا منتقل ہو گیا، درویشی ملی منتقل ہو گئی، استدلال ملا منتقل ہو گیا، خطابت ملی منتقل ہو گئی، پھر کلام ملا منتقل ہو گیا، پھر کتابت ملی منتقل ہو گئی، پھر ریاست ملی منتقل ہو گئی، پھر منتقل ہوتے ہوتے ساری حجتیں جمع ہوئی تو حجت الاسلام شیخ الاسلام آ گئے۔ پتا چلا آپ کہاں سے؟ فرمایا میرا کمال نہیں، سب نے مل کر اپنا ڈی این اے اس صدی میں منتقل کر دیا۔ آج عشق رسول بھی اسی میں تھا، حضور کی ناموس کی خاطر جان فدا کر دینا اسی میں تھا، حضور کی اہل پاک کی خاطر، حضور کی اہل بیت کی خاطر جان قربان کر دینے کا بھی اسی ڈی این اے میں خبر ملی، وہیں جینز منتقل ہو گئے، حضور کے صحابہ کی خاطر لڑتے رہنے کا بھی وہ جوہر اسی ڈی این اے میں تھا، منتقل ہو گیا، پھر قرآن کی تفسیر بھی وہیں سے منتقل ہوئی، استدلال، فصل الکلام، خطابت، پھر کرامت، پھر ولایت، پھر غوثیت، پھر مجددیت، یہی منتقل ہوتے ہوتے آج کے شیخ الاسلام، آج کے مجدد اثر حضور شیخ الاسلام کی جھولی میں آ گئے۔ آپ ایسے نہیں آئے، کتنی منتوں سے حضور قبلہ دادا جان نے کتنے ترلوں سے مقام ملتزم کو تھام تھام کر اللہ کی بارگاہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واسطے دے دے کر مانگا ہوگا کہ اے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ نے ترلوں سے حضور مانگا تھا، میں ترلوں سے طاہر القادری مانگ رہا ہوں۔ اور ابن ابی یعلا وہ کہتے ہیں آپ کی والدہ پریشان تھی کہ امام بخاری بچپن میں ہی آپ کی بینائی لے لی گئی تھی۔ کن کی؟ امام بخاری کی۔ آپ ساری رات گریہ و زاری میں گزارتی، تو اللہ نے ان کو مصلح پر جھکنا اور رونا اور گریہ و زاری میں رہنا پسند کر لیا۔ ایک رات سیدنا ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے، بشارت دی، فرمایا خاتون کیوں روتی ہو؟ اس لیے کہ میرا بخاری اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ فرمایا اللہ نے تیرے گریہ و زاری اتنی قبول کر لی کہ تیرے بچے کی بینائی لٹا دی، جاؤ دیکھو اب بینا ہو گیا ہے۔ جا کر اسی وقت بستر چھوڑا، آپ کے پاس گئے، آپ کو ہلایا، آنکھ کھولی تو وہ دیکھ رہے تھے۔ اب سمجھ نہیں آئی کہ میرے بخاری کو یہ بینائی کیوں لٹائی گئی ہے۔ جب صحیح بخاری لکھ دی تو پتا چلا وہ بینائی اس لیے تھی کہ قرض اتار سکے، بینائی اس لیے تھی کہ قرض اتار سکیں۔ ادھر مقام ملتزم پر حضور ڈاکٹر فرید الدین رحمت اللہ علیہ جاتے ہیں، اس وقت تک دامن نہیں چھوڑتے جب تک بشارت نہیں ہوتی کہ محمد طاہر ہم دینے والے۔ پھر 12 سال کی عمر میں لے کر آنا، پھر لے گئے
اور پھر قدمین شریفین پہ چھوڑ گئے. پھر جو ہونا تھا ہو گیا. پھر فرماتے ہیں پھر وہ دودھ کا مٹکا دیا گیا. پتا چلا وہ دودھ کا مٹکا جو آپ کو دیا اس سے پہلے تو کسی کو چند قطرے ملے, کسی کو چند ٹکڑے ملے, یہ پورا مٹکا کیوں دے دیا؟ اب سمجھ آئی کہ اس دور کے لیے مٹکے کی ضرورت ہے جس میں ظلم بھی بڑھے گا, فساد بھی بڑھے گا, جس میں انسانیت کی زبوحالی بھی بڑھے گی, جس میں ظالم بھی بڑھے گا, سفاک بھی بڑھے گا, انقلاب کی ضرورت بھی ہوگی. قدم بھی ڈگمگائیں گے, طوفان بھی چل رہے ہوں گے, آندیاں بھی ہوں گی, جھکڑ بھی ہوں گے. اگر کوئی مرد قلندر وہی جمے گا جو حضور کے در کا دودھ پی رہا ہو. اب آپ جب جائزہ لیتے ہیں امام ابن حجر اسقلانی کی بات کرنا تو بڑی آسان بات ہے. بڑی محدث تھے, کوئی ایسے کوئی محدث نہیں بنتا, محدث بھی بنائے جاتے ہیں. ان کا بچپن دیکھے, والد صاحب کا سہارا ختم ہو گیا, یتیمی میں پرورش پائی, یتیمی میں پرورش پائی, اور پھر ایسا کمال حاصل کیا کہ پھر ہر ہم عصر کو پیچھے چھوڑ گئے. مگر وہ کمال تب ملتا ہے کہ اس دور میں ایسا ڈی این اے انہیں بھی مل جائے کہ جو کسی کو پیچھے رہنے نہ دے. اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, وہ 5 سال کی عمر میں آپ کو مکتب پہ بٹھایا گیا, 7 سال کی عمر میں حفظ قرآن کر لیا, 10 برس کی عمر میں شرع ملا جامی پڑھ لی, 15 سال کی عمر میں والد صاحب کے ہاتھوں بیعت کر لی, اور پھر اسی دور میں مشکات المصابیح بھی ختم کر لی, صحیح بخاری, شمائل محمدیہ, تفسیر بیضاوی, تفسیر, اور پھر علم الفقہ میں شرح وقایہ, الہدایہ, یہ 14-15 سال کی عمر میں سب کچھ مکمل کر دی. منطق میں شرح شمسیہ مکمل کر لی, الموافق مکمل کر لی, عوارف المعارف مکمل کر لی, شرح رباعیات مکمل کر لی. کہہ رہا ہوں وہ سب کچھ جو 40 سال میں جا کر کوئی مکمل کرتا ہے, آپ نے 7 اور 14 سال کے درمیان سب کچھ ختم کر لیا. پتا چلا یہ وہ امام ہیں جنہوں نے بڑوں بڑوں کو ڈی این اے مکمل کرنا ہے اور منتقل کرنا ہے, تو 55 میں انہیں کامل کر دیا گیا. سیدنا امام نووی کی طرف جاتے ہیں, بچپن میں 5-6-7 سال کی عمر ہے کہ اچانک رات کو نیند سے اٹھ جاتے ہیں, اپنے والد گرامی کو اٹھاتے ہیں, وہ بیدار ہو کر کہتے ہیں بیٹے کیا بات ہے, پورا گھر جگمگا رہا ہے, چمک رہا ہے. پوچھتے نووی کیا ہوا؟ بعد میں پتا چلا آج شب قدر تھی, جن کو اٹھایا ہی شب قدر میں جاتا ہے تو وہ پوری عمر کو, پوری امت کو کیوں نہ اٹھانے والے امام ہوں گے. اب یہاں چلیں, حضور شیخ الاسلام کو حضور قبلہ دادا جان نے بچپن سے فرمایا بیٹے گرم پانی, دودھ اور مصلی بچھا دیا ہے اور سون حلوہ رکھ دیا ہے, وہ نماز پڑھ کر, تہجد پڑھ کر سون حلوہ کھا لینا. بات یہ ہے 7 سال کی عمر میں جاگ لگتی ہے, 7 آسمان ہیں, 7 راتیں ہیں, 7 آسمان ہیں, 7 دن ہیں. اللہ کو 7 کا عدد اتنا پسند ہے, السبع کو بھی قرآن میں 7 دفعہ ذکر کیا ہے, السبع کو بھی 7 دفعہ ذکر کیا. 7 آسمان, 7 زمینیں, 7 دن, اور یہ سارے اللہ نے حکمتیں رکھی ہیں, اور عدد بھی طاق ہے. اب اللہ نے فرمایا میرے جو امت کے مجددین کو بھی 7 سال کی عمر میں ہی جاگ لگایا جاتا ہے, وہ جگایا جاتا ہے. حضور شیخ الاسلام کی عمر بھی 7 سال ہے. حضور قبلہ دادا جان نے ایسی جاگ لگائی, فرماتے ہیں بیٹے پھر کبھی مجھے یاد نہیں کہ میری تہجد بھی قضا ہوئی ہوگی. پھر بسم اللہ ہونے تھی, 12 سال کا عمر بھی حضور کی 12ویں شریف, ولادت باسعادت کی عمر ہے. پھر اس میں مدینہ پاک بلایا گیا, آپ کا افتتاح ہوا, وہاں سیدنا محمد بن علوی المالکی صاحب کی شاگردی میں گئے. پھر اسی عمر میں آپ فرماتے ہیں میں نے مولانا محمد اشرفی صاحب کی مقیاس حنفیت, مقیاس النور, مقیاس العقیدہ اور فقہ حنفی کی تمام کتابیں پڑھ ڈالی تھیں.
اور پھر مفتی احمد یار نعیمی کی چھوٹی عمر میں 7-8-9 سال میں ساری کتابیں، جاء الحق شام عبد الحق محدث دہلوی صاحب کی تکمیل الایمان، امام یوسف نبہانی کی کتب اور امام نعیم الدین مراد آبادی کی ساری کتب اور اعلیٰ حضرت کی الدولہ المکیہ، وہ ساری کتابیں پڑھ ڈالی تھیں۔ پھر فرماتے ہیں بیٹے اس وقت میرا یہ حال تھا کہ میں نے وہ ساری وہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی ما ثبت فی السنہ فی الایام سنہ فی الایام السنہ ختم کر ڈالی، پھر دیار المحبوب پڑھ ڈالی، امام نبہانی کی شواہد الحق فی الاستغاثۃ بسید الخلق میں پڑھ ڈالی، پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مولانا غوث علی شاہ قلندری، سلطان العارفین کی، حضور غوث الثقلین کی وہ ساری کتابیں جو بھی اردو ترجمے میں اویلیبل تھیں پڑھ ڈالی، پھر فتوح الغیب، غنیت الطالبین، فیوض الربانی، سر الاسرار پڑھ ڈالا، پھر فرماتے ہیں پھر جو جواہر الخمسہ پڑھ ڈالی، کشف المحجوب پڑھ ڈالی، شاہ کریم اللہ جہان آبادی کی رسالہ پڑھ ڈالی، شمائل امدادیہ پڑھ ڈالی، جوال الاولیاء پڑھ ڈالی۔ اور وہ وقت تھا، فرماتے ہیں بیٹے مجھ پر کیفیت یہ تھی کہ میں ساری رات گریہ و زاری میں خدا کی محبت میں اتنا روتا تھا بچپن میں کہ میرا تکیہ اور بستر گیلا ہو جاتا تھا، مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، اور پھر میں باغ دریا کے کنارے جنگلوں میں رہ کر مراقبے میں ساری رات گزارتا تھا، مجھے ہوش نہیں ہوتی تھی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ بیٹے میں نے آپ کی دادی جان سے کہا کہ اماں جان میرا حق مجھے معاف کر دے، سمجھ لے محمد طاہر تھا ہی نہیں، کیا کرنا ہے، میرا اس دنیا میں جی نہیں کرتا، دل نہیں لگتا، میں جنگلوں میں جانا چاہتا ہوں، وہاں خدا کے لیے زندگی وقف کرنا چاہتا ہوں۔ تب وہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے یہ بات حضور قبلہ دادا جان سے حضور دادی جان نے عرض کی تو آپ نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا بیٹے مردانگی یہ نہیں کہ راہ فرار اختیار کر کے خدا کے ہو جاؤ، مردانگی یہ ہے اس دنیا میں رہو پر دنیا کو دل میں نہ آنے دو۔ یہ وہ سبق تھا کہ شیخ الاسلام نے منہاج القرآن کو اس سبق کے ساتھ بنایا، اس کی پرورش کی۔ اب کہتے ہیں منہاج القرآن کی اس پوری جسم کے اندر بھی تو اتنے بلین سیلز چاہیے تھے۔ حضور شیخ الاسلام نے اپنی صحبت میں بیٹھنے والے کو جو رفیق کہا، آپ سمجھ لیں منہاج القرآن کے جسم کا پہلا سیل اسے رفیق کہتے ہیں، اس پروسیس کو رفاقت کہتے ہیں۔ دیا اس رفیق کو جو خوراک ملتی ہے وہ گنبد خضرا کی ملتی ہے۔ اب آگے سنیے، اس سیل کو 40 ٹریلین میں جانا ہے، 37 سے 40 ٹریلین میں جانا ہے، تب ہی ایک منہاج القرآن کا جسم مکمل ہوگا۔ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا اے سیل تجھے میں نے تربیت دی، اب آنے والے کو تو تربیت کر، پھر آنے والوں کو وہ تربیت کر۔ اس کا مطلب جو ڈی این اے میری بارگاہ سے تجھے حضور کی غلامی کا ملا ہے آگے منتقل کرتا رہے۔ یہ ڈی این اے جو حضور شیخ الاسلام نے آپ میں منتقل کیا ہے، اس میں محبت بھی ہے، اس میں دیوانگی بھی ہے، اس میں فخر بھی ہے، اس میں عرفان بھی ہے، اس میں تجدید بھی ہے، اس میں احیاء بھی ہے، اور اس میں انقلاب بھی ہے۔ ہمارا یہ سل انقلاب کا سل ہے، یہ اپنی تقدیر تو بدلتا ہے مگر زمانے والے کو بھی بدلے بغیر دم نہیں لیتا۔ بات یہ ہے اس سل کو جو ہم نے منتقل کر دیا، اب سکون سے یہ سل نہ بیٹھے گا جب تک اس انقلاب کی روح کو آگے منتقل نہیں کر دے گا۔ سن لے آخری بات، ہماری منزل بھی انقلاب ہے، ہماری منزل مصطفی انقلاب ہے۔ جب تک یہ انقلاب اس دھرتی پر آتا نہیں ہمارا سیل سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ حضور شیخ الاسلام نے اتنا بھاری بھرکم ڈی این اے دیا ہے، اب اگر انقلاب لائے بغیر ہم آرام سے بیٹھ گئے تو پھر سیل کسی کام کا نہیں۔ انقلاب 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 انقلاب، اتنی زور سے نعرہ لگائے کہ کینیڈا تک آواز جائے، انقلاب 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 انقلاب۔ آگے سنیں۔
اب آگے علی سبیل التنزل آخری بات عرض کر رہا ہوں. یہ جو سیل ہے جسے منہاجین کہتے ہیں، جسے رفیق منہاج القرآن کہتے ہیں، اس کا بھی ایک دل ہے. اس دل کا نام شیخ الاسلام ہے، جو ہر وقت اس میں دھڑکتا ہے. اگر دل رک جائے تو یہ سیل مر جاتا ہے. سمجھ لیں کہ جب تک شیخ کے ساتھ منسلک رہو گے، حضور شیخ الاسلام کو سنتے رہو گے، شیخ الاسلام کے ساتھ جیتے رہو گے، ان کی خاطر جیتے رہو گے اور منہاج القرآن کے جسم میں رہو گے، کوئی مائی کا لال آپ کو مصطفی انقلاب لانے سے نہیں روک سکتا. یہی آخری بات عرض کر دوں کہ حضور شیخ الاسلام الازہر یونیورسٹی تشریف لے گئے. انہوں نے وہ کچھ آپ کو دیا ہے جو ایک مثال دے رہا ہوں. الازہر یونیورسٹی تشریف لے گئے، وہاں حدیث کے فن میں بہت 3 گھنٹے کا عربی میں خطاب کیا، اور سننے والوں میں محدثین تھے، اتھارٹیز تھے حدیث میں، اور بڑے بڑے عقیدے کے امام تھے جو سن رہے تھے آپ کا خطاب. 2.5-3 گھنٹے کا عربی کا خطاب تھا. کیا فساد تھی، کیا دلائل تھے، کیا استدلال تھا، کیا استنباط تھا. جب خطاب ختم ہوا تو ان کے الازہر یونیورسٹی کے عقیدے کے امام کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے مجھے موقع دے، میں نے ایک جملے میں شیخ الاسلام کی تعریف کرنی ہے. وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی ماں کا فرزند اسے ماں سے جدا کر دیا جائے تو ماں تڑپنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ فرزند بچھڑا ہوا واپس آ جائے اور اسے دیکھ کر جیسے ماں کا چہرہ کھلتا ہے، آج سمجھ لیں الازہر کا چہرہ شیخ الاسلام کو دیکھ کر کھل رہا. یہ بچھڑا ہوا فرزند تھا، اپنا مقام الازہر کھو بیٹھا، اپنا لیول الازہر کھو بیٹھا، اور اپنی حجت الازہر کھو بیٹھا، علمیت الازہر کھو بیٹھا تھا، فقہیت الازہر کھو بیٹھا تھا، محدث اعظم الازہر کھو بیٹھا تھا، مفسر اعظم الازہر کھو بیٹھا تھا، محقق الازہر کھو بیٹھا تھا. آج شیخ الاسلام کی شکل میں الازہر کو سب کچھ مل گیا. یہ وہ حضور شیخ الاسلام ہیں جو آپ کے ہیں اور آپ ان کے ہیں. اگر چاہتے ہیں یہ جسم توانا رہے تو پھر رکے نہیں، گھر میں بیٹھے نہیں، اپنے قول کو ویسے کر لیں جو حضور شیخ الاسلام کا قول ہے، فعل کو ویسے کر لیں جو ان کا فعل ہے، اپنی عبادت کو، ریاضت کو، تقویٰ کو، طہارت کو، عبادت کو، وضو کو، نمازوں کو، تہجد کو ویسے کر لیں جو حضور شیخ الاسلام کا تھا. آخری بات بتا رہا ہوں، بھئی آپ اگر چھوٹے ہیں تو ویسے کر لیں جیسے حضور شیخ الاسلام اس عمر میں کیا کرتے تھے. جوان ہیں تو ویسے بن جائیں جیسے آپ اپنی جوانی میں تھے. آج بوڑھے ہیں تو ویسے ہو جائیں جیسے اس عمر میں ہیں. اگر توانا ہے تو ویسے ہو جائیں جیسے وہ آج ہیں. اگر انقلابی بننا چاہتے ہیں تو ویسے ہو جائیں جیسے وہ ہر وقت ہیں. اور درویش بننا چاہتے ہیں ایسے ہو جائیں جیسے وہ ہیں. اور کلندر بننا چاہتے ہیں ویسے ہو جائیں جیسے ہیں. اگر آپ ہو گئے تو سمجھ لیں کہ پھر آج بھی کل بھی ایک نسل میں انشاءاللہ وہ نسل پکارے گی. یہ انقلاب وہی ہے جو شیخ الاسلام نے ہمیں دیا ہے اور برپا ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ تسلسل جاری رہا. اس دھرتی پر وہ انقلاب آئے گا جس کا خواب حضور شیخ الاسلام نے دیکھا ہے اور جس کا اشارہ حضور ڈاکٹر فرید الدین رحمت اللہ علیہ کو ملا تھا, اور وہ شرمندہ تعبیر اس وطن عزیز پر ہوگا. امت کی باغ دور سنبھالی جائے گی, امت کا مقدر بدلے گا, آپ کا مقدر بدلے گا, پاکستان کے احوال بدلیں گے, مگر بدلنے والے شیخ الاسلام ہوں گے اور بدلوانے والے یہ منہاج القرآن کے سپاہی ہوں گے.